اللہ تعالی علیہ وسلم الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذکر اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے پیر اسلامی بھائیوں مل کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ابھی انشاءاللہ الکریم دعا کا سلسلہ ہو. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے عاشقان رسول، تھوڑی دیر کے لیے آپ توجہ فرمائیں. ماشاءاللہ شب براءت کی مبارک گھڑیاں کچھ ہی دیر میں ختم ہونے والی ہیں، اور اس وقت ہم اس مرحلے میں داخل ہوا چاہتے ہیں کہ جس میں تلاوت، نعت خوانی، بیان، ذکر کے بعد اب ہماری مزدوری لینے کا وقت ہے. آج کی رات کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آج کی رات جہنم سے بچا کے جنت کا حقدار بنا دیا جاتا ہے، اور کئی بد نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آج کی رات بھی بخشا نہیں جاتا. آج کی رات بڑی ہی برکت والی ہے. پچھلے سال کئی ایسے تھے جو شب برات پر ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن آج وہ منو مٹی تلے قبرستان میں ہیں. آئندہ سال ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہمیں نہیں پتا. ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، اور اب دعا کا وقت ہے، بخشوانے کا وقت ہے، اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، اپنی جھولیاں بھرنے کا وقت ہے. ایسے وقت میں شیطان نہیں چاہے گا کہ ہم دل جمی کے ساتھ مگن ہو کر اپنی مزدوری لینے کے حقدار بن جائیں. میرا مشورہ ہے، ہو سکے تو ہم رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں آج دعا مانگیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے آنسو بہایا کرتے تھے. اے کاش ہم کم از کم اپنے لیے تو آنسو بہائیں. ہمیں رونا آتا ہے جب ہمارا نقصان ہو جاتا ہے، چیز گم جاتی ہے، روتے بھی ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں. سوچا کہ کبھی ہمیں گناہوں سے بھی رونا آیا، اللہ کو منانے کے لیے بھی رونا آیا، اللہ اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ ہمیں ندامت کے آنسو بہانے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جب کوئی اللہ کے خوف سے روتا ہے اور اس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر قطرہ بہتا ہے تو اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیتا ہے.
ہم کب سے اس میدان میں بیٹھے ہیں جہاں سردی ہے، زمین بھی ٹھنڈی ہے، اتنا کچھ انتظام کر کے بھی ٹانگیں ٹھنڈی، پاؤں ٹھنڈے، سردی محسوس ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی برداشت اللہ کی رحمت سے ہو رہی ہے۔ جہنم میں جہاں آگ کا عذاب ہوگا وہاں سردی کا بھی عذاب ہوگا۔ اللہ کی ناراضی کے سبب کہیں ہم آزمائش میں نہ آئیں، اس لیے نہ دیکھیں کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، دائیں بائیں کون بیٹھا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بالکل توجہ ہٹا لیں، اللہ کی بارگاہ میں لو لگا لیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جہاں 40 مسلمان ہوتے ہیں، ہر 40 میں ایک اللہ کا ولی موجود ہوتا ہے۔ پتہ نہیں یہاں کون سا ایسا نیک بندہ ہوگا جس کی برکت سے ہماری دعا بھی قبول ہو جائے۔ دنیا بھر میں عاشقان رسول دعا میں شریک ہوں گے، بچے نیک، حافظ، قاری، مفتی، سید، کوئی گمنام جس کی آمین ہمیں لگ جائے۔ تو آج پانے کی رات ہے۔ ہم نے سنا کہ آج اللہ پاک آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور اس کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے کوئی بخشش کا طالب کسے بخش دیا جائے، ہے کوئی رحمت کا طلبگار کہ اسے رحمت عطا کی جائے۔ یہاں تک کہ صبح صادق تک اللہ کی رحمت صدا لگاتی ہے۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ جے میں ویکھاں عملاں والے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت رب دی بلے بلے بلے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے قریب ہی قبرستان بھی ہے، اور کسی کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے، کسی کی قبر جہنم کا گڑھا ہوتی ہے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے ہم بھی رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور اس پاک پروردگار کو راضی کرنے کے لیے آئیے مل کے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ دعا کے آداب میں سے ہے کہ جب بھی دعا مانگی جائے، ہاتھوں کی اونچائی سینے کے برابر، کنوں کے برابر، چہرے کے برابر، یا ہاتھ اتنے بلند کیے جائیں کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ جائے۔ ان تمام صورتوں میں ہاتھوں کی ہتھیلیاں مڑی ہوئی نہ ہوں بلکہ آسمان کی جانب کشادہ ہوں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ دوران دعا آسمان کی جانب نہ دیکھیں کہ اس سے نظر کمزور ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہو سکے تو رو رو کے دعا کریں کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی، رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ خوف خدا کے سبب رونے کی وجہ سے آپ کی گالوں پر 2 سیاہ لکیریں پڑ گئی تھی۔ آئیے مل کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب السکر، وقنا عذاب الموت، وقنا عذاب المیزان۔ اللہم ثبتنا علی الاسلام، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ثبت علی سؤال منکر و نکیر۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ یا حنان یا منان، یا شافع الامراض، یا دافع البلیشات، یا امان الخائفین، یا دلیل المتحشرین، اللہم استرنا بصدرک الجمیل، اللہم استرنی بصدرک الجمیل، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے میرے مالک، میرے پروردگار، اے میرے مالک، میرے پروردگار، سن میرے ٹوٹے ہوئے دل کی پکار۔ آج ہم لاچار ہیں، مجبور ہیں مولا، آج ہم لاچار ہیں، مجبور ہیں، زندہ رہ کر زندگی سے دور ہیں۔ آ پڑی کشتی میری منجدھار میں مولا، آ پڑی کشتی میری منجدھار میں، ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے دربار میں مولا، ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں تجھ سے دعا مولا، ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں تجھ سے دعا مولا۔ دیکھیے ہوتا ہے اب انجام کیا، میں ہوں سائل، میں ہوں منگتا، میں ہوں سائل، میں ہوں منگتا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، بخش دے میری ساری خطائیں مولا، بخش دے، بخش دے، بخش دے، بخش دے، بخش دے میری ساری خطائیں، بخش دے میری ساری خطائیں، بخش دے میری ساری خطائیں، وہ خطائیں جو ہم نے کنڈیاں لگا کر کی ہوں گی، دروازے بند کر کے گناہ کیے ہوں گے، لوگوں سے چھپ چھپ کے گناہ کیے ہوں گے، یا اللہ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہوں گے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، جبکہ تو دیکھ رہا تھا۔ بخش دے میری ساری خطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے رب مصطفیٰ، اے رب صحابہ و اہل بیت، اے رب الاولیاء، اے ہم
गुनाहगारों के भी परवरदिगार, दूरो नजदीक से, रात भर से शबे बराअत की बरकत पाने और अपने गुनाहों को बख्शवाने के लिए अल्लाह सारी रात ठंडक में तेरी मोहब्बत में आशिकान रसूल ने गुजारी। अब तो रात का आखिरी पहर भी जा रहा है। ए मेरे मालिक व मौला, रफ्ता रफ्ता शबे बराअत हमसे जुदा हो रही है। हमें नहीं पता कि आज की रात हमें बख्शा गया कि नहीं बख्शा गया। हमें नहीं पता कि हम जन्नती हैं या जहन्नमी हैं। हमें नहीं पता कि मरने के बाद हमारी कब्र जन्नत का बाग होगी या जहन्नम का गड़ा होगी। हमें नहीं पता कि हमारी कब्र में अंधेरा होगा या हमारी कब्र में नूर आएंगे। हमें नहीं पता कि हमारी कब्र में जन्नत के फूल होंगे या हमारे बदन के साथ सांप और बिच्छू लिपट जाएंगे। ऐ मालिक व मौला, मुजरिम आ गए हैं, बदकार आ गए हैं, सियाहकार आ गए हैं, गुनाहगार आ गए हैं। अल्लाह तेरे नेक बंदों ने हाथ उठाए हैं, इनके साथ हम गुनाहगारों ने भी हाथ उठा दिए हैं। मौला, हाथ उठाना हमारा काम था, हमारी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मौला, अगर तूने आज भी ना बख्शा तो हम कहां जाएंगे। तू हमारा रब है, तू हमारा मालिक है, तू हमारा परवरदिगार है, तू बख्शने वाला है। हम इकरार करते हैं बड़े गुनाह हो गए, बड़ी खताएं हो गई, बड़े पाप हो गए। हमने जमीन का चप्पा चप्पा गुनाहों से भर डाला है। अल्लाह, हमने सुबह भी गुनाह किए, हमने शाम भी गुनाह किए, हमने दिन भी गुनाह किए, हमने रात भी गुनाह किए। अल्लाह, हमने अंधेरे में भी गुनाह किए, हमने रोशनी में भी गुनाह किए। ऐ मेरे मालिक व मौला, गुनाहों की तो हद ही हमने पार कर दी। हमारी कमरे भी गुनाह कर करके झुक गई। मौला, हमारे बाल भी सफेद हो गए, लेकिन गुनाह है कि छूटने का नाम नहीं ले रहे। ऐ मेरे मालिक व मौला, अगरचे बड़े गुनाहगार हो गए, बड़े गुनाह हो गए। अल्लाह अल्लाह, अगर गुनाहगार हैं, अगरचे बदकार हैं, अगरचे सियाहकार हैं, लेकिन तेरे बंदे हैं मौला, तेरे महबूब के उम्मती हैं मौला। आज तो बांटने की रात है, आज तो पाने की रात है, आज तो बख्शिश करवाने की रात है। हम भी आ गए हैं, हम खाली नहीं लौटेंगे, हम खाली नहीं जाएंगे। अगरचे गुनाहगार हैं, गुनाहों का बोझ है, गुनाहों का बार है। अल्लाह, तू गफ्फार है, तू रहमान है, तू रहीम है। मौला, तुझे नेकों का वास्ता, अल्लाह तुझे गौसे पाक का वास्ता, तुझे मौला अली का वास्ता, उस्मान गनी का वास्ता, फारूक आजम का वास्ता, सैयदना सिद्दीक़ अकबर का वास्ता। अल्लाह, खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा का वास्ता, इमाम हसन हुसैन का वास्ता, हजरत अली अकबर के अल्लाह अल्लाह जवानी में शहीद होने का वास्ता, अली असगर के कला कटवाने का वास्ता। ऐ अल्लाह, आज हमें महरूम ना लौटा। अल्लाह, आज हमें महरूम ना लौटा। अल्लाह, मौला मौला, किसके दर पर मैं जाऊंगा। मौला, किसके दर पर मैं जाऊंगा। मौला, गर तू नाराज हो गया या रब,
گر تو ناراض ہو گیا یا رب سانپ لپٹے نہ میرے لاش سے مولا سانپ لپٹے نہ میرے لاش سے سانپ لپٹے نہ میرے لاش سے قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب۔ اے ارحم الراحمین، آخری پہر ہے، تیری رحمت صدائیں لگا رہی ہے کوئی بخشش کا طلبگار کیسے بخشا جائے؟ لبیک، ہم حاضر ہیں مولا، بخشش کے طلبگار آ گئے ہیں مولا۔ نہ جانے کسی کی آخری رات ہو، نہ جانے کسی کا آخری گھنٹہ ہو، نہ جانے کسی کا آخری منٹ ہو، نہ جانے کسی کا آخری سانس آنے والا ہو۔ اللہ، ہم تو اسے ڈرتے ہیں، گناہوں کا بوجھ لیے آئے ہیں، گناہ لے کر جانا نہیں چاہتے۔ اللہ، محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ، محبوب کے سجدوں کا واسطہ، محبوب کی دعاؤں کا واسطہ، محبوب کی التجاؤں کا واسطہ، اللہ ہم گنہگار آئے ہیں، آج ہم پہ رحمت کر دے، آج ہمیں بخشش کا پروانہ عطا کر دے۔ اللہ آج ہماری جھولیاں بھر دے، اللہ آج ہمیں نامراد نہ کرنا، اللہ ہمیں مردود نہ کرنا، اللہ ہمیں نا امید نہیں ہے، رحمت پانے آئے ہیں۔ اللہ کعبۃ اللہ کا واسطہ ہماری بخشش فرما، اللہ غلاف کعبہ کا واسطہ ہماری بخشش فرما، اللہ حتیم کعبہ کا واسطہ ہماری بخشش فرما، اللہ مقام ابراہیم کا واسطہ ہماری بخشش فرما، اللہ مطاف کا واسطہ ہماری بخشش فرما، اللہ بیر زمزم کا واسطہ ہماری بخشش فرما، اللہ صفا مروہ کا واسطہ ہماری بخشش فرما، اللہ میدان عرفات کا واسطہ ہماری بخشش فرما، اللہ تجھے مدینے کا واسطہ ہماری بخشش فرما، اللہ سنہری جالیوں کا واسطہ ہماری بخشش فرما، اللہ سب امت کا واسطہ۔ طالب مغفرت ہوں یا بخش ہے در کا واسطہ یا رب، بخش ہے در کا واسطہ یا رب۔ تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی، تو بس رہنا سدا راضی، اللہ تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا،
رحم مولا کرم مولا کرم مولا رحم مولا میرا مت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں میرا مت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا کرم مولا رحم مولا کرم مولا رحم مولا ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی اللہ الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی یا ارحم الراحمین تجھے داتا علی حجویری کا واسطہ تجھے پیر سیال لجپال کا واسطہ سلطان باہو کا واسطہ ہمارے اعلیٰ حضرت کا واسطہ اس سرگودا شہر کی سرزمین میں سونے والے اولیاء کا واسطہ ہمارے مرشد امیر اہل سنت کا واسطہ یا اللہ اس آخری پہر میں پتہ نہیں کس کی آخری رات ہو کل کی رات ہو سکتا ہے کسی کی قبر میں آ جائے پھر ہم پریشان ہوں گے ہمیں کون بچائے گا تیری رحمت کے سوا اے میرے مالک اگر تو ہمیں بخش دے گا تجھے کوئی نہیں کہے گا نے کیوں بخشا اگر تو ہمیں معاف کر دے گا اللہ تو کریم ہے تو اللہ کریم ہے اللہ آج گناہگار آئے ہیں گناہگار نہ لوٹانا بدکار آئے ہیں بدکار نہ لوٹانا سیاہکار آئے ہیں سیاہکار نہ لوٹانا اللہ دعا کرتے ہیں گنبد خضرا کے صدقے ریاض الجنہ کے صدقے اللہ سیدنا حمزہ کے ناک کان ہونٹ شہید کروانے کے صدقے شہدائے بدر و احد و حنین کے صدقے اللہ شہداء کے صدقے اے میرے مالک آج ہم سب کی بخشش فرما دے اللہ جس سے تو سخت ناراض ہے آج اسے بھی بخش دے مولا میرا عمل ہے سیاہ نامہ مجھے خدایا معاف کر دے میرا عمل ہے
سیاہ نامہ مجھے خدایا معاف کر دے میں جانتا ہوں تو بخش دے گا مجھے خدایا معاف کر دے مجھے خدایا پہاڑی جیسی میری خطائیں مگر بہت ہیں تیری عطائیں معاف کرنا شعر تیرا مجھے خدایا معاف کر دے مجھے خدایا معاف کر دے مجھے خدایا معاف کر دے۔ اے ہمارے مالک و مولا، آج ہم سب کی بخشش فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی بخشش فرما، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے مولا، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے مولا، ہم سے محبت کرنے والوں کو بخش دے مولا۔ اے میرے مالک و مولا، جن مسلمانوں کی قبروں پہ عذاب ہے آج اپنے کرم سے ان کو بھی بخشش کا پروانہ عطا فرما۔ اللہ جن کے ماں باپ مر گئے اللہ ان کو بھی بخش دے مولا۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے رب کعبہ، ہمیں موت کے وقت کلمے کی توفیق عطا فرما، جب موت آئے تو مدینے کی سرزمین پہ نصیب ہو۔ اللہ حضور کی زیارت کرتے ہوئے سبز گنبد کے چھاؤں تلے کلمے والی موت مقدر فرما، جب مریں تو اللہ بقیع پاک میں ہمیں 2 گز زمین نصیب ہو جائے، قیامت کو اٹھیں تو حضور کی شفاعت نصیب ہو، آقا کریم کے ہاتھوں آب کوثر کے ہمیں جام نصیب ہوں، آقا ہماری شفاعت کر کے ہاتھ پکڑ کے پل پار کرا کے ہمیں فردوس میں چھوڑ کر آ جائیں۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ، بیوی بچے، پیر و مرشد، ہم سے محبت کرنے والے ہم سب کو فردوس میں آقا کا پڑوس عطا فرما، ہمیں جنت میں اپنا دیدار 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 عطا فرما۔ اللہ ہمیں جنت میں اپنا دیدار عطا فرما، بلا حساب ہم سب کو بخش کے جنت عطا فرما۔ اللہ حساب و کتاب سے ہمیں محفوظ کر دینا، اور بالخصوص ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لینا۔ اللہ ہماری قبر میں سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، چھپکلیاں، کن کھجورے، کتے، بچھو، اللہ بجو، کوئی ایسی چیزیں نہ آئیں، بلکہ اللہ تیرے کرم سے ہماری قبروں میں جنت کے پھول مہک جائیں۔ اللہ ہماری قبروں کی تاریکی کو نور مصطفیٰ کے اجالے سے تبدیل فرما۔ اے میرے مالک و مولا، اے میرے رب کعبہ، اے رب مصطفیٰ، آج جتنے بھی ہاتھ اٹھیں اللہ لوٹنے سے پہلے سب کو جنت کا حقدار بنا، بالخصوص جن کے ماں باپ فوت ہو گئے اللہ ان کی بخشش فرما۔ اللہ ہمارے غلام رسول بھائی، امتیاز بھائی کے والد صاحب، ہمارے خان صاحب، ہمارے استاد بشیر صاحب، ہمارے دیگر عاشقان رسول کے کئی مرحومین، میرے والد صاحب، ہمارے دیگر عاشقان رسول کے مرحومین،
اللہ اس بڑے قبرستان میں بھی ہیں، چھوٹے قبرستانوں میں بھی ہیں، دنیا بھر میں ہوں گے۔ ہمارے ظہیر الدین بھائی، ان کے بیٹے، ہمارے ابرار بھائی کے والد صاحب، دیگر اللہ نہ جانے کون کون کہاں کہاں انتقال کر گئے۔ اللہ تمام مسلمانوں کے گناہ معاف کر کے اللہ بخشش کا پروانہ عطا فرما۔ اے میرے مالک مولا، ہمیں تقوی کی نعمت عطا فرما، ہمیں لباس تقوی عطا فرما۔ آج کی رات مانگنے کی رات ہے، اللہ ہمارا باطن و ظاہر روشن فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، ہمیں اپنا خوف عطا فرما، اپنے محبوب کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں عاشق رسول بنا، ہمیں سنتوں کا پابند بنا۔ محبوب کی ایک مٹھی داڑھی سجانے کی اللہ آج سے ہی جن کی نہیں ان کو توفیق عطا فرما، جن کی ہے انہیں استقامت عطا فرما۔ اللہ ہمیں پانچوں وقت کا باجماعت نمازی بنا دے۔ اے میرے مالک، ہمیں ساری زندگی رمضان کی روزے خوش دلی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما، ساری تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت قرآن کا شوق عطا فرما، قرآن سے محبت عطا فرما، قرآن کا نور ہمارے سینوں میں داخل فرما، قرآن کا فیضان ہمیں قبروں میں عطا فرما۔ اے میرے مالک مولا، آج جتنے بھی بے اولاد آئے ہیں اللہ آج کی رات اولاد کے نام لکھے جاتے ہیں، ان کو اولاد عطا فرما۔ جو ان کے نمائندے بن کر آئے ہیں آج ان کی اللہ دعائیں قبول فرما، ہم سب کی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ جن کو بیٹیوں کی خواہش ہے ان کو بیٹیاں عطا فرما، جن کو بیٹوں کی طلب ہے اللہ ان کو نیک بیٹے عطا فرما، نیک بیٹیاں عطا فرما، حافظ قرآن اولاد عطا فرما، عالم دین بیٹیاں اور بیٹے عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، جن کو اولاد دیے نے اولاد سے سکھ عطا فرما، اولاد کے دکھ سے محفوظ فرما۔ اللہ جن کی اولاد ہے انہیں ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، ماں باپ کو دکھ دینے والا نہیں انہیں سکھ دینے والا بنا دے۔ کتنے ایسے جن کے ماں باپ بد دعائیں دیتے ہیں، اللہ ہمیں ایسا نہ بنانا کہ ہمارے ماں باپ ہمیں بد دعا دیں۔ اللہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن کے ماں باپ بڑھاپے میں چلے گئے اللہ ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، جن کی ماں یا باپ ایک ہیں اللہ ان کی خدمت کی اور ان کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک آج جتنے بھی ایسے آئے ہیں جو بے روزگار ہیں اللہ آج رزق حلال کی کثرت عطا فرما، اللہ ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، اللہ اپنے خزانوں سے آج ہمیں غیب سے حصہ عطا فرما، اللہ ہماری نسلوں کو بھی کھلی ایمان والی برکت والی طیب روزی عطا فرما، اللہ میں غیروں سے بچا، اپنے در سے ہمیشہ عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، جن پہ قرضے ہیں آج ان کے قرضے ختم ہو جائیں۔ اللہ پاک جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں آج ان کے گھروں میں امن عطا فرما دے۔ شب براعت کا واسطہ ہمارے گھروں میں اللہ دینی ماحول عطا فرما، دعوت اسلامی کا ماحول عطا فرما، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں والدین بیوی بچوں کو سارے خاندان کو دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ فرما، ہماری نسلوں کو بھی عاشق رسول بنا۔ اللہ قیامت تک ہماری نسلوں میں کوئی گستاخ رسول پیدا نہ ہو، کوئی گستاخ صحابہ پیدا نہ ہو، کوئی گستاخ اہل بیت پیدا نہ ہو، کوئی گستاخ اولیاء پیدا نہ ہو، کوئی اللہ مرشد کا گستاخ پیدا نہ ہو۔ اللہ ہمیں ایسی اولادیں عطا کر جو ہاتھ پکڑ کے ہمیں جنت میں ساتھ لے جائیں۔ اے میرے مالک و مولا، آج تو مدینے جانے والوں کے بھی نام لکھے جائیں گے، آج تو حج پہ جانے والوں کے بھی نام لکھے جائیں گے، آج حاجیوں کی فہرست بن رہی ہوگی، بن چکی ہوگی، بننے والی ہوگی، ہمیں نہیں پتا۔ ہم بھی سوچتے ہیں اے کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اللہ کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ یا اللہ آج جن جن کا نام حج پہ جانے والوں پہ لکھا جائے اس میں ہمارا نام بھی شامل فرما دے، ہمارے والدین کا نام بھی شامل فرما دے، ہمارے پیر و مرشد کا نام بھی شامل فرما دے، ہمارے بیوی بچوں کا نام شامل فرما دے، ہمارے بہن بھائیوں کا نام شامل فرما دے۔ یا اللہ جو سن دیکھ رہے ہیں ان سب کا نام شامل فرما دے، ہمیں حاجی بنا دے، ہمیں ہر سال مکہ مدینے کی ادب والی حاضری مقدر فرما۔ یا خدا حج
بے بلا کے کرم کر میں دے مولا، کرم کر دے۔ کعبہ غریب آئے ہیں اللہ، دیکھوں، منگتے آئے ہیں اللہ، یا خدا حج آخری گھڑیاں ہیں بے اللہ، بلا کے میں کعبہ دیکھوں، آمین۔ یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، کاش ایک بار ہی میں میٹھا مدینہ دیکھوں، پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات، پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات، جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں، جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں۔ یا اللہ ہم سب کو اسی سال کعبے کا دیدار عطا فرما، طواف کعبہ کی توفیق عطا فرما، اللہ سبز گنبد کے سامنے آقا پر درود و سلام پیش کرنے کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ میرے جتنے بھی تاجر آئے ہیں اللہ ان کے تجارتوں میں برکتیں عطا فرما، اللہ جو روزگار کماتے ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ پاک جن پہ جادو ہے آج ان کا جادو ختم ہو جائے، اللہ جن پہ نظر بد ہے ان کی نظر بد ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے، اللہ جو مریض ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا، کرم مولا، رحم مولا، کرم مولا، رحم مولا۔ یا اللہ جن کی بیٹیاں اور بیٹے جوان ہو چکے شادی کے قابل ہیں، انتظام نہیں ہو رہا، اللہ اسباب نہیں بن رہے، اللہ آج ان کے بھی اسباب عطا فرما دے، اللہ جو مشکل میں ہیں ان کی مشکل آسان فرما دے، اللہ جو لین دین کی وجہ سے شادی میں رکاوٹ میں اللہ ان کے لیے آسانی عطا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا جو رشتوں کے لیے ابھی تک پریشان رشتہ ہوا ہی نہیں، اللہ ان کے لیے آج اچھے رشتے مقدر فرما دے، اللہ پاک جن کے لاپتہ انہیں گھر واپسی عطا فرما دے، جن کے ناجائز قید ہیں ان کو رہائی عطا فرما دے، اللہ غزہ کے مسلمانوں کو اللہ اپنا وطن عطا فرما، غزہ کے مسلمانوں کی اللہ غیب سے مدد فرما،
اللہ ان کے مددگار پیدا فرما، اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، اللہ روح الامی کے ذریعے ان کی مدد فرما، ان غریبوں کو اپنا وطن عطا فرما دے، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، عالم اسلام کو نیک اور ایک بنا، بالخصوص ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، اسے دہشت گردی سے محفوظ فرما، اسے دہشت گردوں سے محفوظ فرما، اللہ ہمارے وطن کو نظر بد سے محفوظ فرما، اسے اسلام کا قلعہ بنا دے، اسے سنتوں والا وطن بنا دے، اسے عاشقان رسول کا وطن بنا دے، اسے علماء کا وطن بنا دے، اسے مبلغین کا وطن بنا دے، اسے حفاظ کا وطن بنا دے، اسے شرم و حیا والوں کا وطن بنا دے، اسے اللہ تیرے محبوب کے دیوانوں صحابہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا وطن بنا دے۔ اللہ ہمارے وطن کو خوشحالی، عروج اور ترقی عطا فرما۔ اے میرے مالک، ہمارے سرگودا میں بالخصوص اور دنیا بھر میں بالعموم آج جہاں کہیں بھی لوگوں نے شب بیداریاں کی، عبادتیں کی، سب کی عبادات التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے میرے مالک، ہمارے قاری صاحبان نے قرآن پڑھا، تلاوتیں کی، نعت خوانوں نے نعتیں پڑھیں، مناجات پیش کیں، مبلغین نے بیانات کیے، اللہ انتظام کرنے والوں نے انتظام کیے، ساؤنڈ، لائٹ، دریاں، سردی سے بچنے کا انتظام، اللہ سحری والوں نے سحری بنائی، حصہ ڈالنے والوں نے حصہ ڈالا، ہماری انتظامیہ نے تعاون کیا، پولیس نے تعاون کیا، اداروں نے تعاون کیا، ہماری گورنمنٹ نے تعاون کیا۔ اللہ پاک دور و نزدیک سے عاشقان رسول اس اجتماع میں بڑی تعداد میں پوری رات سردی میں بیٹھے، اللہ دنیا بھر کے لوگ دعا میں شامل ہوں گے۔ اللہ ہم سارے تیری رضا کے طالب ہیں، آج تو ہم سب کی مرادیں پوری فرما، ہماری جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، اے میرے پاک پروردگار، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت کا سایہ ہم پر سلامت فرما، بالخصوص ہمارے میٹھے سوہنے پیارے تیرے کامل ولی جنہوں نے لاکھوں کو نمازی بنایا، اللہ جنہوں نے ہزاروں لاکھوں حفاظ اور علماء بنانے کے لیے ہمیں دعوت اسلامی دی، اور اس وقت بھی امت کے لیے دن رات اللہ کوشاں ہے، نیک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس ولی کامل مرد کلندر امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ ہم پر سلامت فرما، ان کی عمر دراز فرما، ان کی فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرما۔ اللہ یہ کامل پیر ہیں، ہمیں مرید کامل بننے کا شرف عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس شہر کے جتنے علماء اہل سنت ہیں، مشائخ اہل سنت ہیں، قرب و جوار کے ہیں، اللہ جو انتقال کر گئے، اللہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ ہمارے قاضی منظور چشتی صاحب کے شہزادے اللہ پچھلے دنوں فوت ہوئے، اللہ ان کی بخشش فرما دے، ان کی قبر کو روشن فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جتنے بھی اسلامی بھائی اور دنیا بھر میں دعا میں جو شریک ہیں، اللہ کس کو کیا چاہیے، کتنا چاہیے، کب چاہیے، کس لیے چاہیے، کیوں چاہیے، تو سب کے حال قال کو جانتا ہے۔ یا اللہ جس کو جو چاہیے اس کے حق میں بہتر ہے تو آج کی رات اسے ضرور عطا فرما، اور جو ہمارے لیے بہتر نہیں، ہم طلبگار ہیں، اللہ اس کا ہمارے ذہن سے خیال دور فرما دے۔ اے میرے مالک، ہمارے بچوں کو حافظ قرآن، عالم دین، مبلغ اسلام، قاری قرآن، اچھا بعمل نعت خوان، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا عظیم مبلغ اور مبلغہ بنا دے۔ اللہ رمضان کی برکتیں ہم سب کا مقدر فرما۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ۔ اللہ جنہوں نے اعتکاف کی نیت کی یا بیٹھیں گے، ان کے لیے آسانی عطا فرما۔ ہم سب کو اللہ شب قدر کی برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دین سیکھنے کے لیے قافلوں کا مسافر اور کورسز کرنے کی توفیق عطا فرما، مدنی انعامات پر عمل کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال کا عامل بنا۔ ہمارے گھروں میں حافظ بیٹے اور بیٹیاں، عالم بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے نگران، ذمہ داران، اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں جو اللہ تیرے دین کے لیے کڑتے ہیں، دوڑتے ہیں، دین کے کاموں کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں، اللہ تیرے دین کے لیے پریشان رہتے ہیں، اللہ تو ان سب کو جنت میں آقا کا پڑوس عطا فرما۔ اللہ پاک ہمارے نگران و ذمہ داران کے حوصلے بلند فرما، دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرما، عروج عطا فرما، سرگودا میں بالخصوص دعوت اسلامی کو اللہ ترقی عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، جو دعوت اسلامی کو چندہ دیتے ہیں،
اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں، ہر سال ہر بار اس بار بھی دیں گے، لوگوں کا بھی ذہن بنائیں گے، فطرہ بھی دیتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، جگہیں بھی دیتے ہیں، مدارس اور جامعات بناتے ہیں۔ اللہ جو علم کی شمع جلانے میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ تو ان کی قبروں کو روشن فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، آج مانگنے کی رات ہے، مانگ رہے ہیں، تو خوش ہوتا ہے مانگنے والے سے۔ یا اللہ ہماری جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما۔ پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کے مرحومین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ جو قبرستان میں پڑوس میں مسلمان دفن ہے، چھوٹے قبرستان میں دفن ہے، مبلغین و مبلغات کے والدین، بہن، بھائی، بیوی، بچے، ہمارے رشتہ دار، اللہ جو ایمان والے چلے گئے سب کی قبریں آج روشن فرما دے۔ اللہ جس کے پیچھے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، منہ اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، آج اس کی قبر کو بھی روشن فرما دے۔ اللہ جس سے کوئی ثواب پہنچانے والا نہیں، ہم اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ آج اس کی قبر کو بھی منور فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، ہم جب دنیا سے جائیں تو اللہ ایمان کے ساتھ جائیں، ایمان والی، عافیت والی، میٹھے مدینے میں شہادت کی موت مقدر فرما۔ اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال، اور جن کے گھر نہیں ان کو اسی سال اپنے گھر عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، جن کے گھر نہیں انہیں اسی سال اپنے گھر عطا فرما۔ ہمیں اپنی اولاد کی خوشیاں عطا فرما۔ اللہ ہماری اولاد سے ہمیں ٹھنڈک عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا آقائی یا مولائی یا ملجائی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ جب ہو دم واپسی ہم سب کی زباں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ۔